This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मखसूस के प्रोग्राम अहले कलम के साथ मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने देखे नहीं होंगे मगर ऐसे भी हैं। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान मुमताज़ माहिर तालीम, साबिक डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, सेक्रेटरी व चेयरमैन तालीमी बोर्ड, 12 से ज़ायद कुतुब तसनीफ़ व तालीफ़ कर चुके, हमा वक्त खूब से खूब तर की तलाश में मसरूफ़ कार, मेरी मुराद एक हमा जहत इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियत, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम नमूद सहर के मेज़बान जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं मक्स न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से और अपनी जानिब से उन्हें खुश आमदीद कहने जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि पिछले कमोबेश 40 साल से मैं भी मुल्तान में हूँ। शोबे तालीम व ताल्लुम से अनगिनत लोग रिटायर हुए, लेकिन मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि 90% लोगों से दोबारा मुलाकात नहीं हुई। ऐसा महसूस हुआ कि मंजर से गायब हो गए। चंद लोग हैं जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है कि वो किरतास व कलम से जुड़े हुए हैं, और उनमें से एक शख्सियत आपकी भी है। तो आखिर हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि वो क्या तहरुक है जिसने आपको किरतास व कलम से आज तक जोड़े रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आगाज़ करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो अर्ज़ व समा का खालिक व मालिक है, और जो इंसान को खनकती मिट्टी और छलकते पानी से आसन तकवीम के सांचे में ढालने वाला है। सुभान अल्लाह। मैं आपकी बात के जवाब में आगाज़ डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की चंद सत्रों से करूँ। जी। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने लिखा कि काश ज़िंदगी में 2-4 सत्रें ऐसी लिख जाऊं कि जो किसी मूरे नातवां के लिए सफीना बरगे गुल का काम दे सके। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये 2-4 सत्रें जो कौसर सईदी साहब होती हैं, ये इंसान को ज़िंदा रखती हैं, ये मरने नहीं देती। वाह। ये इल्म जो है, ये इंसान को मरने नहीं देता। अगर इल्म से जुड़े हुए ना होते तो फिर हम भी ये जो रौनकें हैं इस किताब का हिस्सा ना होते, बिल्कुल, और मंजर से गायब हो जाते, मंजर से गायब हो जाते। तो मैं ये समझता हूँ कि इल्म इंसान को ज़िंदा रखता है। वाह। और इल्म ही बहुत अच्छा विरसा है। मिरास में अगर इल्म आने वाली नस्लों को मुंतकिल किया जाए तो इंसान ज़िंदा रहता है। बेशक। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदा रहने की वजह तो यही, गोया रहता है नाम इल्म से ज़िंदा जहाँ में ज़ौक़, औलाद से तो है यही 2 पुश्त 4 पुश्त। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपने बहुत सारी किताबें ऐसी लिखी जो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में बड़ी मुख्तलिफ मौज़ूआत की हामिल हैं, और उसमें जो आपकी पहली किताब जिसका अभी आपने ज़िक्र किया, तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि वो कौन सी किताब है और उस किताब का नाम क्या है और उसे क्यों पज़ीराई मिली। राजा साहब, बात ये है कि ये जो
لکھنے پڑھنے کا کام ہے یہ شروع ہوا یہاں آ کر ملتان آ کر شروع ہوا. تو میں سمجھوں گا کہ تھوڑا سا میں اپنا تعارف جو ہے وہ کرا دوں، اگرچہ آپ نے سوال نہیں کیا، اور سوال یہی کرنا چاہیے تھا کہ تھوڑا سا تعارف ہو جائے. تو میں تعارف اپنا کرا دیتا ہوں کہ قصبہ مترو ہے تحصیل میلسی کا. جی. یہ ٹبہ سلطان پور اور گڑمبوڑ اور میلسی اور وہاڑی کے درمیان میں بڑی آبادی کا یہ قصبہ ہے. وہاں میں نے آنکھ کھولی اور بڑے مشکل حالات میں، غربت میں پلے بڑھے، مشکل حالات میں وہیں سے مڈل کیا، اور پھر اسلامیہ ہائی اسکول وہاڑی، وہاں سے میٹرک. ابتدا میں تو سائنس اسٹوڈنٹ تھے. اس کے بعد جو ہے پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور جو میری ایز اے لیکچرر پوسٹنگ ہوئی وہ پوسٹنگ میری فرسٹ پوسٹنگ 15/9/85 میں گورنمنٹ کالج جڑاوالا میں ہوئی. اچھا. تو گورنمنٹ کالج جڑاوالا سے میں ٹرانسفر ہو کر یہاں گورنمنٹ کالج خانوال آیا. گورنمنٹ کالج خانوال میں 1 سال کے بعد میں وہاڑی چلا گیا. وہاڑی ہی میری وہ ایک قسم کی جو شوق جو تھا، جو خواہش تھی، وہ یہی تھی کہ میں اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں سروس گویا آپ اپنے ضلع میں واپس اپنے ضلع میں آ گیا. تو میں تقریباً 9-10 سال جو ہے میں وہاڑی میں رہا. 9-10 سال وہاں پڑھنے پڑھانے سے زیادہ جو ہے وہ یہ پالیٹکس جو ہے اس میں انوالومنٹ زیادہ رہی. آپ انجمن اساتذہ سے بھی وابستہ رہے؟ انجمن اساتذہ سے بھی رہے، اور یعنی کالج پالیٹکس بھی تھے اور دوسری پالیٹکس میں بھی تھے. تو یہ جو 8-9-10 سال کا یہ سلسلہ جو ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بھرپور رہا ہے. میں منہاج القرآن کا ڈسٹرکٹ کا میں 8-10 سال میں وہاں جتنا عرصہ رہا میں صدر رہا. قاضی محمد وحاد جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے. انجمن اساتذہ کا بھی آپ کو پتہ ہے میں صدر رہا. جی. اور بڑی ایکٹیو لائف جو ہے یہ گزاری. منہاج القرآن کا بھی ہم نے بڑا کام کیا. تو ایک لحاظ سے منہاج القرآن سے جڑے ہوئے تھے، علم کے ساتھ اس وقت بھی جڑے ہوئے تھے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری تھا یقیناً. لیکن یہ ہوا کہ جب منہاج القرآن جو ہے یہ عوامی تحریک میں تبدیل ہوئی تو پھر وہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے مجبوراً ہٹنا پڑا. ادروائز میں منہاج القرآن میں آج بھی میں اس کا 5284 یعنی 5284 میرا رفاقت نمبر ہے. تو میں اون کرتا ہوں، ان کے لیے میں کام بھی کرتا ہوں، یعنی فکری طور پر آج بھی. فکری طور بھی. ہاں. تو وہاڑی جب ہم رہ رہے تھے تو اس وقت میری ڈائریکٹ سلیکشن جو ہے ایز اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے یہ ڈائریکٹ سلیکشن ہو گئی. ڈائریکٹ سلیکشن کے بعد جو ہے وہ حج پر چلے گئے. حج سے واپسی پر جو ہے میں یہاں ٹرانسفر ہو کر، چونکہ میری پوسٹنگ جو ہے گورنمنٹ امرسن کالج میں ہو گئی تھی، اور اس وقت یہ کالج گورنمنٹ کالج ملتان تھا اس کا نام. یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں 1995 کی بات کر رہا ہوں. میری پوسٹنگ جو ہے 18/10/1995 میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر امرسن کالج میں ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے میں 1997 میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہوا. 1997 سے 2001 تک میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز رہا. اس وقت ملتان ڈویژن بھی بڑا ہوتا تھا. اور ان دا مین ٹائم میری رجسٹریشن جو ہے یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ہو گئی. پی ایچ ڈی کی رجسٹریشن جو ہے، پھر میں نے پی ایچ ڈی کے لیے جو ہے یہ ریکویسٹ بھی کی، اور یہ 4 سال میں نے تقریباً یہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کیا. پھر میں امرسن کالج میں آیا. امرسن کالج میں رہ کر میں نے پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو ہے پھر یہ 2006 میں میری پوسٹنگ جو ہے ایز سیکرٹری بورڈ ملتان ہوئی. سیکرٹری بورڈ ملتان بھی میں تقریباً 4.25 سال میں نے کام کیا. اس دوران جو ہے اپنا کام وام
باقی جو ہے علمی اس سے جڑے ہوئے نہیں تھے، چونکہ یہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ تھی، اس میں ادھر زیادہ توجہ تھی۔ یہاں سے جب فارغ ہوا تو میری پوسٹنگ جو ہے کچھ عرصے کے لیے ایز پرنسپل ہوئی۔ ایز پرنسپل میں نے گورنمنٹ کالج جہانیہ 4 ماہ کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے میری پوسٹنگ ڈائریکٹر کالجز ملتان ہو گئی۔ پھر میں کچھ عرصہ ایز چیئرمین بھی میں ملتان بورڈ کا ایز چیئرمین بھی کام کرتا رہا، اور یہ تقریباً 3.5 سال کے قریب جو ہے یہ میں ڈائریکٹر کالجز رہا۔ اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ جو ہے پھر ایز پرنسپل بھی ہوئی، ایز پروفیسر بھی ہوئی، اور پھر جب یہ جو دور آتا ہے، یہ جو نجم سیٹھی والا دور آیا، تو اس دوران جو ہے انہوں نے شفلنگ کی تھی۔ شفلنگ میں ہمیں سب کو ہٹا دیا گیا تھا، کسی کو کہیں کسی کو کہیں، تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ایز پروفیسر کام کرنے دیا جائے، تو میری پوسٹنگ جو ہے وہ مخدوم رشید میں ہوئی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے مجھے ولیسٹن کالج میں پرنسپل لگا دیا گیا، کیونکہ میری پروموشن جو ہے 20 گریڈ میں ہو گئی تھی۔ ایز پروفیسر مجھے یہاں پوسٹ کر دیا گیا۔ میں نے ریکویسٹ بھی کی کہ مجھے، تو یہاں کا پیریڈ جو ایز پرنسپل میں نے گزارا ہے یہ میرا بہت اچھا ہے۔ میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کافی عہدوں پر رہا۔ 1997 سے لے کر میں لاسٹ تک جو ہے 20 برس تقریباً میں ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پہ رہا، لیکن یہ جو 3-4 سال میں نے گزارے ہیں یہ ایز پرنسپل، تو یہ میرا پیریڈ جو ہے یہ گولڈن ہے۔ گولڈن پیریڈ کیوں پیریڈ گولڈن ہے؟ جب میں نے ولیسٹن کالج جوائن کیا تو اس وقت ولیسٹن کالج کی تعداد جو ہے 149 تھی، صرف اونلی 149 طلبا اسٹوڈنٹس تھے۔ اب میری پوسٹنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ 1000 اسٹوڈنٹس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوا کرتا تھا اللہ 20ویں گریڈ کی پوسٹ کے لیے۔ لیکن وہ ڈاکٹر اعجاز منیر اللہ ان کو خوش رکھے، میں نے کہا کہ جی آپ مجھے یہاں پوسٹ کر دیں، یہ میرا کالج ہے، میں یہاں پڑھتا رہا ہوں، یہاں میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں نے لا کالج بھی یہیں لا بھی یہاں سے کیا، میں نے 1982 میں نے لا کیا تھا۔ یہ ڈھیر سارے دوست ہیں اپنا جن میں یہ عطر شاہ بخاری ہیں، قمر الدین سفیر ہیں، ڈھیر سارے دوست جو ہیں یہ کلاس فیلو تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ پیریڈ جو ہے یہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ یہ جو اداروں کا ہیڈ جو ہوتا ہے یہ اگر آنیسٹ ہے، کمپیٹنٹ ہے، اور اس میں کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جذبہ تو ہے، یہ تعلیم کو، پروموٹ کر یہ سکتا ہے، علم کے عمل کو جو ہے یہ آگے لے جاتا ہے، آگے نسلوں تک پہنچاتا ہے، یقیناً اداروں کو بنا دیتا ہے۔ اگر یہ جو ہے یہ دلچسپی نہیں رکھتا، یا یہ آنیسٹ نہیں ہے، یا یہ کام چور ہے، تو پھر یوں سمجھ لو کہ اوپر والے جتنے بھی کمپیٹنٹ ہوں تو بات نہیں، کام نہیں آپ ماشاءاللہ ادارے میں رہے ہیں۔ تو یہاں آ کر میرے ساتھ کوآپریشن بھی ٹیچرز نے بہت کیا، چونکہ وہ جانتے بھی تھے، اور میں نے یہاں رہ کر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالج کی حالت جو ہے، پھر یہ 149 سے میں 1100 تک اس کی تعداد لے گیا، اور یہ جو اداروں کے مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس جو ہیں، میں نے ان کو داخلہ دیا، ان کو میں نے یعنی اسکالرشپ بھی دیے۔ اسکالرشپ کی بھی یہ بات تھی کہ ہم ٹیچرز نے، یعنی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اساتذہ جو تھے انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، ایک اکاؤنٹ کھلوایا، ٹیچرز نے اکاؤنٹ کھلوایا، اور اس میں ہم ایسے جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو اپنا محنتی اور پھر وہ ٹیلنٹڈ تھے، ہم ان کو یونیفارم بھی لے کر دیتے تھے، کتابیں بھی لے کر دیتے تھے، اور ان کا خرچہ بھی دیتے تھے، پوری امداد کرتے تھے۔ اب اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹس کی اچھی کھیپ جو ہے وہ اداروں میں آ گئی، اور آنے سے وہ بورڈز میں انہوں نے پوزیشن بھی لی۔ پھر یہ ہوا کہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت 55 کے قریب جو ہے یہاں ٹیچر تھے، یعنی کالج میں 55 ٹیچر تھے اور 149 تعداد تھی، اور 1.25 کروڑ کے قریب ان کو ریکوری پڑ چکی تھی ٹیچرز کو۔ اچھا،
پھر میں نے اس کا علاج یہ ڈھونڈا کہ یہاں BS 4 ایئر جو ہے وہ شروع کرایا جائے. اچھا. پھر میں نے BS 4 ایئر کے لیے اپلیکیشن دی اور وہ 4 سبجیکٹ جو ہے وہ ہم نے یہاں BS 4 ایئر شروع کرا کے ان کے جو پیریڈ جو تھے ان کا ٹائم ٹیبل جو تھا وہ ہم نے ایڈجسٹ کیا. ناظرین، جناب ڈاکٹر محمد حسین آزاد ایک ایسی تاریخ بیان کر رہے ہیں جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہے، لیکن انہوں نے اسے ممکن کر دکھایا. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر اس بات کو یہیں سے شروع کریں گے جہاں اس کا اختتام ہوا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. ول ڈٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ. انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار. ہووے کیوں نہ
सराइकी जो किया। Whiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिक दे? फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब से गुफ्तगू हो रही थी कि जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया बतौर प्रिंसिपल तो 149 तलबा थे और 55 वहाँ असातिज़ा थे, लेकिन उन्होंने उस तादाद को 1100 तक पहुँचाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारनामा है तालीमी मैदान में कि किसी तालीमी इदारे के सरबराह ने इतनी काविश की हो। तो डॉक्टर साहब उसी बात को जो है वो आगे बढ़ा रहे थे। डॉक्टर साहब जी तो उसमें राजा साहब मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एक्चुअल हमारे इदारे जो हैं ये असातिज़ा जो होते हैं ये इल्म को अपनी आने वाली नस्लों को मुंतकिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। बिलाशुबा ऐसी किताब भी बहुत बड़ा ज़रिया है और असातिज़ा भी बहुत बड़ा ज़रिया है। यकीन। तो असातिज़ा भी बहुत कोऑपरेटिव थे। तो इस तरह ये हुआ कि फिर ये इदारा जो है ये चल निकला। फिर हमने ये इसकी वो लेवलिंग और ये भी मुफ्त में, जब ये मोटरवे बन रही थी, क्या इसको कहते हो, मेट्रो जो है मेट्रो की मट्टी जो है वो सारी मैंने इधर डलवा दी थी। और इससे ये पूरा ये 70 कनाल का जो वो एक डेप्थ थी 10-12 फुट मैंने देखा वो आपने बहुत काम कराया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ। फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। अब जो है ये इदारा माशाल्लाह यहाँ BS4 ये भी चल रहा है। इसकी आप देख रहे हैं 4 दीवारी भी है, इसका कब्जा भी वागुजार बल्कि वहाँ लोगों ने कब्जा किया। मुझे याद है कब्जा गुजार गए भी, रिटें भुगताई हैं। बड़ा इस पे कम्पिटी अपना हुआ है, इसमें बहुत सारे असातिज़ा का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 111 कनाल का ये कॉलेज है, 111 कनाल, और ये 70 कनाल जो है ये मौजूद है। बाकी परली तरफ इसका मंदिर और ये काफ़ी सारे अभी तक काबदीन मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरी गुजारिश भी है इस मीडिया के थ्रू कि गवर्नमेंट, वक्त की गवर्नमेंट जो है इस तरफ तवज्जो दे और इस कॉलेज की भलाई के लिए इन काबजीन से ये कब्जा छुड़ाए, ताकि ये एक बहुत बड़ी तालीमी दरसगाह जो है ये अपना सही मानी में रोल जो है मुल्तान की इंतजामिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो बहरहाल, और इसका अगर आप परली तरफ मंदिर जाकर देखें, मंदिर ये हॉस्टल रहा है किसी ज़माने में, जैसे ये पुरहलाद मंदिर हॉस्टल रहा है गवर्नमेंट विलायत इस्लामिया कॉलेज का, वो भी रहा है। और उसकी दीवारें आप जाकर देखें बड़ी बड़ी हैं। तो कम अज़ कम ये नहीं है तो ये जो विरसा वाले हैं, क्या उसको कहते हो, वही संभाल लें, उसका वही उसकी रेनोवेशन करवा दें। तो बहरहाल ये एक मुख्तसर सा एक ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अपना मेरा बैकग्राउंड था। तो मैंने 20 बरस पढ़ाया है
تو الحمدللہ مجھے اس چیز پہ میں ہمیشہ پابند رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو، جو ٹیچر کی کرپشن یہی ہوتی ہے کہ وہ پیریڈ نہ پڑھائے اور وقت کی پابندی نہ کرے. میں نے الحمدللہ آج تک اپنا پیریڈ جو ہے وہ میں نے مس نہیں کیا اور اپنی پوری تیاری سے پڑھاتا رہا ہوں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تسکین جو ہے پڑھانے میں ملتی ہے وہ کبھی کسی اور کام میں. آپ کا شعبہ اسلامیات ہے؟ شعبہ اسلامک اسٹڈیز ہے میرا. میں نے اسلامیات پی ایچ ڈی بھی میری اسی میں ہے اور پی ایچ ڈی میری سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد پر ہے. تو ماشاءاللہ ان کی علمی اور سیاسی خدمات پر ہے. اس طرف بھی آتے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے پہلے سوال پر کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ لکھنے پڑھنے کا کام کب سے شروع ہوا. جی تو پی ایچ ڈی اس میں آپ کو تو پتہ ہے کہ اس میں پہلے ڈیبیٹس وغیرہ میں لکھنے پڑھنے کا، تقریریں یا مشاعروں میں شرکت وغیرہ یہ ہوتی رہتی تھی. لیکن یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا بعد تقریر لکھ لیتے تھے یا کبھی کوئی نظم مشاعرے کے لیے لکھ لی، اس قسم کا ہوتا تھا. لیکن باقاعدہ لکھنے کا کام نہیں تھا. تو جب یہ پی ایچ ڈی جو ہے، یہ پی ایچ ڈی کا ذوق جو ہے یہ پلے پڑا تو پھر یہ لکھنے کی طرف، تحقیق کی طرف توجہ جو ہے یہ مبذول ہوئی. تو میری پہلی کتاب جو ہے یہ میں ادھر میرے پاس پڑی ہوئی ہے. تو یہ میں چاہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں ناظرین کو. یہ ہے شجرہ خانوادہ گیلانیہ رضاکیہ گیلانیہ. سبحان اللہ. یہ جو ہے دا جینیالوجی آف رضاکیہ گیلانیہ فیملی. یہ ایک پہلی کتاب ہے جو پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے میں نے یہ کافی سارے میں نے سفر کیے. ایران کا سفر کیا، عراق کا سفر کیا، سیریا شام کا سفر کیا، جارڈن کا سفر کیا. یعنی جہاں جہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی صلبی اولاد نے قیام کیا، مقیم ہوئے، وہاں میں گیا ہوں. واہ. میں نے بہت سارے عرب کنٹریز کے میں نے سفر کیے ہیں. کیوں کیا؟ اب میرا جو تھیسس کا جو عنوان جو تھا وہ جو اپروو ہوا وہ یہ تھا کہ سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی صلبی اولاد، حقیقی اولاد، ان کی علمی و سیاسی اور جہادی خدمات کا تحقیقی جائزہ. اور یہ اس کا دائرہ جو تھا وہ تھا بر صغیر پاک و ہند پورا، یعنی ہندوستان بھی تھا، یہ سب کانٹیننٹ تھا. اب میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں سب سے پہلے میں نے جو کام کرنا ہے تو اس کا تعین کروں کہ سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد جو ہے وہ کون ہے اور کہاں وہ مقیم ہے. اس کے لیے پہلی کتاب میری یہ جینیالوجی پر، یہ خانوادہ رضاکیہ گیلانیہ کی فیملی کے افراد جو ہیں ان کا شجرہ میں نے تیار کیا جو اردو، انگریزی اور عربی زبان میں چھپا. تو یہ کس سن میں شائع ہوئی؟ یہ 2003 میں، یہ نہیں 2003 میں نہیں، یہ پہلی کتاب اس کی شائع ہوئی تھی 19 نومبر. اشاعت اس کی ہوئی ہے 19 نومبر 1999 میں. اچھا. ہاں جی. یہ یعنی اس کے رجسٹریشن کے فوراً بعد جو ہے پہلی کتاب یہ اس لیے سامنے آئی کہ اس کی ضرورت تھی، اس کے بغیر میں آگے نہیں چل سکتا تھا. مثلا یہ میرے شیخ کا خانوادہ ہے، یہ سدرہ شریف ہے. اب سب سے پہلے میں نے تعین کرنا تھا ان کے شجرے کا. اب ان کا شجرہ کہاں سے ملا؟ مجھے ہما سے ملا، ملک شام کے شہر ہما سے. میں ہما گیا، میں حمص گیا، پھر میں ان کا ادھر جتنے بھی جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، یہ جتنے جہاں پتہ چلا میں وہاں گیا ہوں. اب شجرہ ان کا یہ تقریباً 5000 کے قریب جو ہے میں نے آپ کی اولاد کا، اور یہ میں نے بہت پرانے شجرے لیے. اس میں نے عراق سے، شام سے بالخصوص مجھے ڈھیر سارے شجرے جو ہیں یہ ملے. تو یہ کتاب جو ہے یہ کافی مقبول ہوئی. یہ پھر اتفاق یہ ہوا کہ 2001 میں صدام کے ہم گیسٹ ہوئے. یہ صدام نے ایک بین الاقوامی تصوف کانفرنس کروائی تھی اور ہی واز گریٹ. اب صدام نے جو ندوۃ التصوف کروایا وہ کمال کا تھا. وہ یونیورسٹی میں پوری دنیا کے جتنے اسکالر تھے
पाकिस्तान से हम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सियालवी और मैं उनकी मैयत में उनके साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी हम दो ने की। बड़ा एजाज़, मैंने सैयदना अब्दुल रज़ाक बिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी पर पढ़ा और बल्कि एक मूवमेंट थी उन पर पढ़ी, उन पर मैंने मकाला पढ़ा। और डॉक्टर सियालवी साहब ने पढ़ा था हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहि रहमह के हवाले से, क्योंकि आपका यहाँ बड़ा नाम है, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहि रहमह की बड़ी खिदमत है। तो ये पहली किताब जो है ये पूरे का पूरा मैं ले गया था। तो हम ये वाया जॉर्डन गए थे, जॉर्डन से हम दमिश्क पहुँचे और दमिश्क से वहाँ से बॉर्डर से ये किताब जो है पहले तो निकलने नहीं दे रहे थे, तो फिर ये मैं वहाँ ले गया। तो यहाँ ये पूरी किताब जो है ये वर्ल्ड में चली गई। फिर इसका दूसरा एडिशन छपवाया, फिर इसका तीसरा, फिर इसका चौथा। ये किताब इसको अल्लाह ताला ने बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल बड़ी। उसके बाद जो दूसरी किताब मेरी है वो आई थी ये फैज़ान कादरिया। ये फैज़ान कादरिया रज़ाकिया जो है ये किताब जो है ये मेरे मुर्शिद करीम के दादा जो हैं उनका नाम है सैयद अफ़ीफ़ुद्दीन हुसैन अल जिलानी अल हमवी। ये हमा से हिजरत करके ये यहाँ वाया ये बलूचिस्तान जो है कोयटा बलूचिस्तान ये पेशावर में दाखिल हुए थे। ये 1854 की बात है जी। ये अपने वालिद सईद बदरुद्दीन हैदर शाह मुनव्वर के साथ आए थे और ये हाफिज़ अब्दुल गफूर सवाती का ज़माना है, ये पीर मेर अली शाह, ये उनके बाद जो है ये इनके वालिद मोहतरम जो है ये वापस चले गए और ये सैयदना अफ़ीफ़ुद्दीन हुसैन अल जिलानी अल हमवी जो है इन्होंने पेशावर में क़याम किया। इनकी मज़ार जो है ये पेशावर में बैरून यकतूत पेशावर है और ये मिफ्ताहुल आरिफीन किताब जो है एक बड़ी ज़ख़ीम किताब है, उनके ये मुसन्निफ़ है। ये सैयदना अफ़ीफ़ुद्दीन हुसैन अल जिलानी अल हमवी जो है ये साहिब तसनीफ़ बुज़ुर्ग थे। तो ये आपके परदादा हैं। आपके इनके जो बेटे थे, दो बेटे थे, सैयद गुल अहमद शाह गिलानी और सैयद अब्दुल्ला अल मारूफ सैयद बादशाह। सैयद अब्दुल्ला अल मारूफ सैयद बादशाह का मज़ार जो है ये सिदरा शरीफ में है और सैयद गुल अहमद जो हैं ये आपके इनकी औलाद जो है नस्ब जो है सैयद गुल अहमद से चला। मेरे मुर्शिद करीम जो हैं ये सैयद गुल अहमद के बेटे सैयद अहमद जिलानी के बेटे हैं, यानी सैयद गुल अहमद आपके दादा हैं, ये परदादा है। तो इनका भी बहुत बड़ा ये सिंध की पट्टी टोटल जो है ये पेशावर से लेकर ये आपके मुरीद थे और ये बहुत बड़े आलिम भी थे और वाइज भी बहुत अच्छे थे और मुबल्लिग भी थे। इनका बहुत बड़ा काम है। इसके बाद फिर आपके बेटे सैयद बादशाह का, ये सैयद बादशाह ये पेशावर वाले इनको आगा भी कहते हैं, सैयद बादशाह भी कहते हैं। तो ये तहरीक पाकिस्तान में भी और इसी तरीके अपना ये बाद में तहरीकें जो चली, लेकिन इनका सबसे बड़ा काम ये है कि ये हाफ़िज़ कुरान भी थे। इन्होंने ये एक इस्लाम की तरवीज व इशाअत में जो है ये बड़ा किरदार अदा किया है। इसके बाद एक मेरी किताब आई थी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सियादत नस्बी एतराज़ात व अश्कालात का तहकीकी जायज़ा। ये किताब मेरी आई थी, ये इसका जो सबब बना ये लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हमारी हुई जिना अपना जो जिना हाल है माल रोड, तो ये हुई थी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये इसकी तबात तो 2009 में हुई लेकिन वो कॉन्फ्रेंस हुई थी गालबन 2007-8 में हुई थी। अब वहाँ एक वफद जो है वो मिला, उन्होंने कहा कि जी ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है ये तो सैयदना इमाम हसन की तो औलाद ही नहीं थी, तो ये कैसे उनके बेटे हो सकते हैं। तो फिर मैंने उनके जितने एतराज़ात थे मैंने वो एतराज़ात जो हैं इन पे उनका जवाब दिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने 1100 छपवाई थी। अब ये अकलौती किताब, ये भी अकलौती किताब है, ये तीनों किताबें अकलौती हैं, इसीलिए मैंने इनको चट्टा मारा हुआ है। डॉक्टर साहब मैं यहाँ नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि क्या इससे पहले इस मौजू पर बर्रे सगीर में किसी और ने कोई काम किया? ये राजा साहब मेरी जो ये जो टॉपिक जो है ये आप यकीन जानें कि जब मैंने इन पर काम शुरू किया सैयदना अब्दुल रज़ाक पर, हालांकि ये सैयदना अब्दुल रज़ाक शेख इराक थे, ये हाफ़िज़ हदीस थे, ये बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन हैरत की बात ये है
کہ بر صغیر میں کسی کو پتہ نہیں تھا. اور دوسری مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے خانوادے ہیں، کئی خانوادوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم ان کی اولاد ہیں، یہ ان کو نہیں پتا تھا. اب بڑے خانوادوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض میں علماء سے بات کرتا تو وہ یہ تو جانتے تھے، موسیٰ پاک شہید کو بھی جانتے تھے، وہ اچ شریف والوں کو بھی جانتے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس کی اولاد ہیں. تو یہ میری کتاب، میری جو پی ایچ ڈی جو ہے، یہ سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی پر ورلڈ کی پہلی پی ایچ ڈی ہے. اس موضوع پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر میری پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے کسی نے کام نہیں کیا. واہ. اور ایون کہ بغداد یونیورسٹی میں ایک ایم فل کا تھیسس بعد میں ہوا، ایم فل کا. اس کے بعد جو ہے یہ میں نے اب جا کر دیکھا تو الغنیہ جو ہے، جو آپ کی کتاب ہے، اس پہ 3-4 پی ایچ ڈیز جو ہیں مصر سے بھی ہوئی. لیکن میری جب یہ ڈاکٹر سعید الرحمان کی سپرویژن میں نے یہ کام جب شروع کیا تو اس وقت کسی کو یہ پتہ نہیں تھا. یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ 2001 میں نے کام شروع کیا تھا. تو گویا یہ اعزاز و شرف آپ کو حاصل ہوا کہ آپ نے دنیا میں پہلا کام. یہ میری ورلڈ کی پہلی کتاب ہے. یہ الحمدللہ یہ مجھے یہ اعزاز بہت بڑی بات ہے. تو یہ الحمدللہ یہ پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے یہ میرا چھپ چکا ہے. یہ ذرا آپ کے نیچے یہ پڑا ہوا ہے، یہ آپ کو قارئین کو ذرا دکھائیں. یہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. ناظرین یہ دیکھیے، یہ ڈاکٹر صاحب کی جو پی ایچ ڈی ہے پوری دنیا میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہلیان ملتان کے لیے بھی بڑا اعزاز و شرف ہے کہ آپ نے اس اہم موضوع پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اہم موضوع پر. اس میں راجہ صاحب یہ ہے کہ میں نے اس وقت پابندی ہوا کرتی تھی، یہ ویزا انڈیا کا نہیں مل رہا تھا، لیکن شاہ کمیس قادری اور ڈھیر سارے اور یہ اشرفی خانوادہ جو ہے بہت بڑا خانوادہ ہے، جو ہاشمی میاں وغیرہ جو ہیں، یہ بہت بڑا خانوادہ ہے. یہ سمنانی علیہ رحمہ کے یہ مریدین میں سے ہیں، اور خانوادے وہاں کافی سارے مقیم ہیں. تو میں نے پھر یہ وہاں کے یعنی اس میں میں پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ جو ہیں، میں ان کو اللہ تعالیٰ کروڑوں ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے. میں نے یہ پیر میر علی شاہ کا خانوادہ جو ہے وہ بھی ان کی اولاد سے ہے، ان پر بھی میرا ایک چیپٹر موجود ہے. سبحان اللہ. تو میں نے پھر یہ ان سے گزارش کی تھی، تو انہوں نے کچھ کتابیں جو ہیں وہ وہاں کا مفتی جو ہے شاہ کمیس قادری کا، انہوں نے بھجوائی تھیں. لیکن پھر یہ ہوا کہ ہمارے پروفیسر طاہر قادری صاحب جو ہیں، یہ جو کالج آف ایجوکیشن میں، گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں ہوا کرتے تھے، مجھے یہ ساتھ یاد ہے نا جی، وہ بڑے کریم تھے. انہوں نے مجھے پھر شاہ کمیس قادری کا، یہ ان کی اولاد سے ہیں، شاہ کمیس قادری کا انہوں نے مجھے شجر نسبی دیا، اور 40 صفحات پر مشتمل تھا. اور پھر میں نے وہاں کے یہ آغا بدیع الزماں، یہ بٹالہ کا خانوادہ، یہ جو یہاں موجود ہے اپنا یہ جو زعیم قادری جو ہیں، یہ اسی خانوادے، یہ ایک بہت بڑا خانوادہ ہے. ان میں بڑے بڑے شاعر ہو گزرے ہیں. اور عبد القادر جو تھا وہ بڑا اپنا ہفت زبان شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا. اسی طریقے یہ جسٹس شمیم قادری جو ہیں، یہ بھی انہی کے خانوادے سے تھے. اب ان کے خاندان میں ایک کتاب چلی آ رہی تھی جواہر تصوف، جس کا تذکرہ محمود شیرانی نے کیا تھا. یہ سید اکبر جیلانی آپ کے ٹیچر مسلم ہائی اسکول والے، یہ ان کے خانوادے سے. واہ. یہ یعنی جسٹس شمیم قادری اور یہ سر ظفر اللہ اپنا یہ جو ہیں ایس ایم ظفر، یہ بہت بڑا خانوادہ ہے. اب کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سیدنا عبدالرزاق کی اولاد سے. تو یہ کام کرنے سے میں نے اس میں 37 خانوادوں کا ذکر کیا ہے. صرف بر صغیر میں موجود، بر صغیر، یہ صرف ان کا کیا ہے جن کا علمی، سیاسی یا جہادی کردار رہا ہے. اب جن کا کوئی علمی کام نہیں ہے، صرف وہ کرنے کرانے میں، ہاں، تو ان کا میں نے تذکرہ، ادروائز تو بہت زیادہ ہیں، 37 خانوادوں کا میں نے. اور یہ سب سے بڑی بات، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی تقریباً نہیں بلکہ 33 کے 37 کتابیں ہیں. یہ صرف الغنیہ اور فتوح الربانی، اور جو حالانکہ آپ کے وہ خطبات ہیں، اور فتوح الغیب وہ بھی آپ کے خطبات ہیں. اور یعنی ان کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ آپ کی کتنی کتابیں ہیں.
37 کتابیں آپ کی جو ہیں میں نے ان پر تبصرہ لکھا ہے اس میں، اور وہ میرے پاس موجود ہیں، ان کے اوریجنل، ہاں جی، ان کے اوریجنل وہ مخطوطے جو ہیں وہ میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ اور اس کے جو جتنے پرائمری سورسز، جتنے اس کے حوالہ جات دیے ہوئے ہیں، مصادر و مراجع جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے یہ اوریجنل پرائمری سورسز ہیں، اس کے کوئی سیکنڈری سورس نہیں ہے، اس میں 810 کے قریب ہیں۔ الحمدللہ یہ اتھینٹسٹی ہے اس کی، اتھینٹک، یعنی آپ نے اس پر بہت تحقیقی کام کیا؟ اس میں میں نے کافی کام کیا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے کیا ہے، اور اپنے مرشد کریم فضیلت الشیخ سید محمد انور گیلانی کی نظر کرم سے کیا ہے، بلکہ وہ مجھے ساتھ لے گئے ہیں 2-3 دفعہ، ان کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے، ان کی وساطت سے مجھے بہت بڑے بڑے قدیم شجرے جو ہیں وہ ملے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نظر کرم سے ہوا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، میں تو کس کا کام کا تھا، کس قابل تھا، یہ سب ان کا کرم ہے، اور ان کی نظر کرم سے یہ کتاب جو ہے یہ وجود میں نسبتوں کے صدقے سارے کام نسبت، ہاں، نسبت ہی کمال کرتی ہے۔ راجہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ آپ بھی نسبت والے ہیں، آپ کی نسبت بھی بڑی عظیم ہے، تو نسبتیں ہی کام کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پی ایچ ڈی کا جو تھیسس جو ہے یہ وجود میں آیا۔ ایک اور کتاب جو ہے تو وہ کمال کی ہے، وہ ذرا نیچے جاؤ نا، وہ تھوڑا سا وہ سر تال کا صوفی آہنگ، جی، ہاں ہاں ہاں، یہ کمال کی کتاب ہے راجہ صاحب۔ یہ ایک یہ آپ کا چشتوی رنگ ہے، صابری بھی ہیں آپ، تو آپ نے محفل سما کے حوالے سے، ہاں ہاں، تھوڑا آج کل گھبرا رہے ہیں آپ، ہاں جی، بڑی اتھارٹی ہے، اچھا، تھوڑی سی گھبراہٹ بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن نہیں کرنی چاہیے۔ راجہ صاحب آپ کو چشتی صابری ہیں ماشاءاللہ، آپ کو یہ سر تال کا صوفی آہنگ جو ہے یہ میرے اندر بھی کوئی ایسا وہ چشتوی رنگ جو ہے وہ موجود تھا، یقین۔ اب جو قادری سلسلہ جو ہے یہ تھوڑا سا وہ ہیریٹیشن محسوس کرتا ہے، اور وہ اس طرف نہیں آتا، تو میرے دل میں ایک تھا یار یہ جو صوفیاء جو ہیں یہ سما کے قائل رہے ہیں، صوفیاء نے اس سے تبلیغ کا کام لیا، اور ان کے اندر کا جو انسان ہے وہ بڑی ترنگ رکھتا ہے، تو میرا دل کرتا تھا کہ اس پہ جو ہے تھوڑا سا وہ جب میں سنتا تھا وہ تو میرا دل جو ہے وہ اندر کا میرا جو ایک وہ ہے وہ مسرور ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے شیخ سے بھی اس کا ذکر کافی دفعہ کیا، تو وہ خاموش ہو جاتے تھے یا فرماتے آدمیاں چھوڑو، یہ ہمارا جو ہے وہ ڈھول ڈمکا ہمارا مشرب نہیں ہے۔ اچھا، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ بہجت الاسرار میں نے پڑھی، بہجت الاسرار میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایک بار تشریف فرما تھے، اور چند اور بھی آپ کے خلفاء بھی موجود تھے، معاصر بھی موجود تھے، تو آپ نے فرمایا ابو سعید کیوں نہ آج کچھ اشعار ہو جائیں۔ واہ! تو ابو سعید آپ کے خلفاء میں سے تھے، اچھے شاعر بھی تھے، تو ابو سعید نے چند اشعار پڑھے، تو وہاں جو ایک جہانگیر تھے وہ آپ کے وہ بھی خلیفہ تھے، وہ دمشق کے رہنے والے تھے، تو ان پر وجد طاری ہو گیا، کیف طاری ہو گیا۔ اب کیف طاری جب ہوا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ پر بھی ہوا، یہ بہجت الاسرار میں ہے، جب ہوا تو جہانگیر پر تو اتنا ہوا کہ وہ وہاں سے اٹھے اور وہ جس طرف منہ آیا تو قصہ مختصر وہ دمشق جا پہنچے، اللہ، ان پر کیفیت طاری رہی۔ اب ایک درخت تھا خشک جو ان کے گھر میں تھا، جب وہاں گھر کے درخت انجیر کا درخت تھا، اس کے ستون سے یوں ٹیک لگا کر بیٹھے تو وہ درخت جو ہے وہ ہرا ہو گیا، سرسبز ہو گیا۔ اب جب میں گیا، یعنی یہ جب میں کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے، تو ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے، تو ہم گئے بصرہ، جب ہم دمشق سے بصرہ گئے، بصرہ وہ جگہ ہے جہاں وہ جو بحیرہ رحب جو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ
यहाँ बुसरा तशरीफ लाए थे, तो वो वहाँ जहाँ तशरीफ फरमा हुए जिस पत्थर पर, वो पत्थर भी मौजूद है और उसका जो राहब का वो जो एक खैमा सा था वो मौजूद है, साथ उसके कनीसा मौजूद है। और ये बुसरा रूमियों का बहुत बड़ा कलर रहा है, एक तारीखी हिस्टोरिकल ये प्लेस है। हम वहाँ गए तो जब सुबह सुबह वहाँ जाकर उतरे तो वो एक इंजीर बस में इंजीर वाला भी बैठा हुआ था। उसने जब खोला तो वो अखरोटों की तरह वो अंजीर थे, वो उसने रेडी पर लगाए हमारे सामने। हमने कहा ये हमारे साथ आया है। तो हमने पूछा मा हाजा, उसने कहा हाजा तीन, ये तीन है इंजीर है। तो हमने उससे इंजीर एक पाव इंजीर लिए, वो तो बड़े टेस्टी थे, बड़े लजीज थे। जब हमने आकर पूछा वहाँ, जब इसकी मज़ीद तहकीक हमने नाश्ता किया, सुबह सुबह हम घूमे ज़रका बॉर्डर वहाँ जॉर्डन का साथ लगता है, हम वापस आ गए दमिश्क में। तो हमने वहाँ हमें पता चला कि वो जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो वो मुरीद था, वो खलीफा जो था, उनके हवाले से वो इंजीर जो है वो पूरे मुल्क शाम में अपना मशहूर था और वो इतना लजीज होता था कि वो उनके हवाले से वो मशहूर था। अब मेरे दिल में जो है एक वो मज़ीद इसकी जो है वो पैदा हुई। हाँ, तो मैंने कहा कि यार ये सुर ताल का सूफ़ी आहंग, ये सुर ताल, फिर अहादीस में हज़रत अपना सुनन अबू दाऊद में हदीस पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना जिसे महबूब बनाना चाहता है, शान समदियत का मालिक, तो उसको सुरीली आवाज़ अता कर। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर हो गुजरे हैं, 1,24,000 पैगंबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको सुरीली आवाज़ अता फरमाई, खुशलान बनाया, खुशलान बनाया, किसी को ज़्यादा किसी को कम। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम जब बोलते, जब ज़बूर जो है वो पढ़ते, ज़बूर का माना ही गीत के हैं, ये जो कि मंज़ूम थी। और इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है कि आपके पास हदीस में बल्कि आता है कि आपके पास एक आला था, एक बाजा था, वो बजाते और सुरीली आवाज़ में ज़बूर पढ़ते तो कई जनाजे उठते। हदीस में आता है कि 700 का भी फिक्र आता है, 800 का भी आता है, 1200 का भी फिक्र आता है। लोग जाने दे देते लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ ज़रूर सुनते। तो भाई मेरे, ये मैंने इसमें लिखा है और इसमें एक और वाक़या भी मैंने बयान किया है, और वो है एक हदीस है जो मौलाना रूम ने बयान की और उसके बेटे ने वलदनामा में लिखी, और वलदनामा मेरे पास मौजूद है, मैंने इसमें उसका जिक्र किया है। तो वो भी बड़ी खूबसूरत है कि एक चरवाहा जो है वो बकरियां चराता है और उसने एक दिन देखा बकरियां चरा रहा था, एक दिन सैयदना अली को देखा तो वो कुएं की मंडीर पर बैठकर यूं यूं कर रहे हैं। तो वो जब वो हटे तो देखा तो एक बांस जो है वो उगा और वो बढ़ता चला गया। अल्लाह ने कहा ये तो अचानक हुआ है। उसने उसको काटा तो उसके सुराख किए तो वो अंदर से खोखला था। उसने जब उसमें फूंक मारी तो वो आवाज बड़ी सुरीली निकली। वाह! तो जब वो बजाता तो जितने परिंद जानवर जो हैं वो उसके इर्द गिर्द बैठ जाते। वाह! जितनी देर वो आवाज जारी रहती, ना कोई जानवर, ना कोई दरिंदा, ना कोई परिंदा अपनी जगह से हिलता, बल्कि उसको सुनते रहते। वाह! अब उसकी ये बात जो है, धूम जो है वो पहुंचती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंची। सुभान अल्लाह, सुभान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंची। ये अबू सईद अबुल खैर ने भी ये वाक़या बयान किया है और मैंने उसकी वो किताब भी मेरे पास मौजूद है। वो उनके पोते ने, मुनव्वर सईद ने वो लिखी है किताब, और वो तौहीद के नाम से है, असरार तौहीद। उसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है। अब उसमें वो लिखते हैं कि जब वो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया कि उस चरवाहे को मेरे पास ले आओ। तो सहाबा उसको ले आए। जब ले आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वहाँ बजाते हो मेरे सामने बजाओ। वाह! जब वो बांसुरी, वो जो भी थी, वंजली थी, बांसुरी थी, वो जब बजाई
تو وہ تو کئی صحابہ پر وہ کیف طاری ہو گیا، وجہ طاری ہو گیا۔ واہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسرار میں نے علی کو بتائے تھے یہ اسرار مجھے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ اگل دیے، آشکار کر دیے۔ یہ وہی اسرار توحید ہے جو میں نے علی کو بتائے تھے، اللہ، اور یہ انہی کی اثر انگیزی ہے۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور باتیں اتنی دلچسپ اور اتنی تاریخی ہو رہی ہیں کہ اس میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی وقفہ نہ لیا جائے، لیکن مجبوری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مچا دے دھوم۔ ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے، کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ، امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا۔ کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ، کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ۔ گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان۔ آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو۔ گبس پاستا، گبس پاستا۔ اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔ اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔ جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گبس سوئس رول، جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے۔ گبس سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے۔
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी सुर ताल का सूफी आहंग। जी डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं। राजा साहब मैं अर्ज कर रहा था, ये सुर ताल का सूफी आहंग भी, इसमें शक नहीं है कि ये, इसमें मैंने कई किताबों के हवाले दिए हैं, इस्लाम और मौसीकी के हवाले से किताबें लिखी गई हैं। इसमें जाफर शाह फुलवारी की किताब भी बड़ी मशहूर है और इसमें अब्दुल गनी नाबलसी अलैहि रहमा की किताब भी है। इसमें शक नहीं है कि इस्लाम और मौसीकी के हवाले से बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन ये मैंने कोई ये नई बात नहीं की। ये किताब इस लिहाज से भी पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में ये पहली किताब है कि सूफिया का आहंग क्या है, सूफी सिमा क्या है और किन किन लोगों ने किया है। तो मैंने इसमें हवाले दिए हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर सूफिया तक, लम्हे मौजूद के सूफी तक जो है सूफी सिमा सब ने किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उमर ने, हजरत उस्मान गनी ने, और ये मैंने इसमें सनद के साथ लिखा है। और वो ऊँटों की कतारें चलती थी और यार कमाल बहुत कुछ है। फिर मैंने ये सूफिया में से ये जो जितने यानी कुतुल कुलूब है, ये किताबुल लुम्मा है, ये जितनी जो पहली किताबें हैं तसव्वुफ की, उनमें बेशुमार वाक़यात हैं। लेकिन मैंने सैयद अली हुजवेरी से लेकर फिर इमाम गज़ाली हैं, उनसे फिर मैंने आगे ये इसको चलाया है। और ये सूफ़ी समाज जो है, जिन जिन सूफिया ने किया है, मैंने उनका तज़किरा किया, उनका हवाला दिया है। इसमें कतन कोई यानी वो वाली बात नहीं है कि जिसमें कोई कंट्रोवर्सी हो। नहीं, आपने तहकीक की है इस पर। मैंने तहकीक की है, जिन लोगों ने दिया है इसमें ना किसी पर वो कोई है तनकीद है ना। हाँ, मैं ये नहीं कहता भाई आप ज़रूर माने जायज़ है या नाजायज़ है। तो मैंने ये सिर्फ ये लिखा है कि ये सुर जो है, सुरीली आवाज़ जो है, ये अल्लाह की अता है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उन बंदों को अता की है जिनसे वो मोहब्बत करता है, जिनसे। अगर वो एक जुमला हम थोड़ा सा तब्दील कर लें कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, अगर हम कहें कि समा रूह की ग़िज़ा है। ये देखो मौसीकी देखें, जो एतराज़ आता है वो इसमें आता है। इसमें भी सूफिया ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि अगर वो आपके नफ्स को, वो जो नफ्सानी ख्वाहिशात को भड़काती है तो वो हराम है। ठीक। अगर वो दिल के तारों को छेड़ती है, वाह 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 वाह, दिल के तारों को छेड़ती है तो वो जायज़ है। अब ये क्या है, इसके लिए सिमा के लिए मकाम की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत होती है, और जो सिमा में हिस्सा लेने वाले जो हैं उनकी हम मशरब भाइयों की ज़रूरत होती है। और ये सूफ़ी सिमा जो होता है ये बावजू होता है, बिल्कुल सही। और सूफ़ी सिमा जो होता है हम अशरफ लोगों में होता है, और सूफ़ी सिमा जो होता है शरीयत के मुताबिक होता है, बिल्कुल सही। और ये सूफ़ी सिमा ये चिश्तिया सिलसिले के जो अव्वलीन शेख हैं वो हैं सैयद अलौदैनवरी अलैहि रहमा, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ। ये पहले आपके शेख हैं जिनके अबू इसाक चिश्ती जो है वो मुरीद थे। अबू इसाक चिश्ती को आपने इधर चिश्त में भेजा, अगरचे वो शाम के रहने वाले थे, और उनको
انہوں نے ادھر بھیجا چشت میں، یہاں افغانستان میں آئے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے آگے پورا چلتا ہے. پھر خواجہ معین الدین چشتی امام الطریق جو ہے یہ نائب ہند رسول بن کر جو ہے سبحان اللہ، اور یہ سلسلہ چشتیہ جو ہے یہ آگے چلا. اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ جو سماع جو تم کرتے ہو، سنتے ہو، کیا یہ جائز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اگر سماع کا آغاز قرآن مجید سے کیا جائے اور اس کا اختتام بھی قرآن مجید پر کیا جائے تو یہ جائز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مقصد یہ ہوا کہ ایسا سماع تو نہ اس کی قرآن حرمت بیان کرتا ہے نہ حدیث حرمت بیان کرتی ہے. یہ تو صوفیاء کا یہ ایک انٹرنل وہ ہے، قلب جاری ہو جاتا ہے، قلب جاری ہوتا ہے. تو اس میں کبھی بھی یہ موسیقی والا بعض وہ بحث ہے، اس میں ہم نہیں جاتے کہ بھئی یہ جو طبلہ جو ہے یا سارنگی ہے، یہ جو تال کا مطلب یہ ہے، تال بھی احادیث سے ثابت ہے. تال میں اس کو نام دے رہا ہوں، جیسے اپنا اس کو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے بھی تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ حنین پر جاتے ہیں اور وہاں گئے تو ایک اپنا 3 آدمی ریوڑ چرا رہے تھے، اور وہ نماز پڑھنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے آذان دی، ایک شخص نے ان کی آذان کی نقل کرنا شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو پکڑ کر لے آؤ. پکڑ کر لے آئے. آپ نے فرمایا اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو. ہاں بھئی اذان کس نے دی تھی؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے دی تھی. ان کا نام تھا ابو محذورہ. ان کا نام تھا ابو محذورہ. حضرت ابو محذورہ کو جب سامنے لایا گیا تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا مارا گیا کہ میں نے تو نقل تو میں نے اتاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے جو اذان دی ہے وہ میرے سامنے دے. واہ یا رسول اللہ، وہ جیسے جو بھی اس نے اللہ سے استعمال کیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ اذان دیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ابو محذورہ پیچھے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. وہ جو ہاتھ رکھا تو اس کے دل میں ٹھنڈک آ گئی. سبحان اللہ. ابو محذورہ وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تال کے ساتھ اتار چڑھاؤ، جس کو ہم انٹونیشن کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے آذان سکھائی. سبحان اللہ. تو ابو محذورہ جو ہے یہ مکہ کے مؤذن تھے، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مؤذن تھے. سبحان اللہ. اور یہ دونوں کی آواز بہت سریلی تھی اور بلند تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انٹونیشن کے ذریعے، تال کہتے ہیں اتار چڑھاؤ کو، جیسے ہم یہ جو اپنا تکبیر پڑھتے ہیں، تکبیر میں بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے. تو اس میں جو ہے تال کا مطلب ہے کہ ایک ردم کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا. تو ہر چیز میں ردم ہے. تو دف بھی آپ اسی زمرے میں آتا ہے. اب آپ دیکھیں، اب آپ عراق میں جائیں تو جمعے کے دن جو ہے، جمعرات کے دن جو ہے دف پر جو ہے قصیدہ پڑھا جاتا ہے، اور وہاں جو ہے مسجد میں، یہ مسجد میں ہوتا ہے. اچھا، ہاں مسجد میں ہوتا ہے، ہم اس میں شامل ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ہر چیز میں کائنات پوری ردم میں ہے، تال میں ہے، تال میں ہے. تو سر تال کا صوفی آہنگ جو ہے، یہ بھی ایک بڑی تاریخی کتاب ہے. یہ تاریخی کتاب ہے الحمدللہ. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کی کتاب ہے ریحانۃ النبی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. یہ مجھے کرتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ راجہ صاحب ریحانۃ النبی جو ہے یہ حدیث ہے جی. یہ پھول ہیں دونوں. سبحان اللہ. حسنین کریمین جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، اور ان پھولوں کو آپ سونگھا کرتے تھے. حضرت امام حسن کو سونگھتے تھے. بالکل صحیح. جو کر سونگھتے تھے. کیا بات ہے. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ
بوسہ لیا جاتا ہے سونگا کیوں جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے 2 جنت کے پھول ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ ریحانت النبی سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسن جو ہے نا، یہ بھی مظلوم ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں نے، یہ ہمارے اہل سنت ہوں یا دوسرے اہل تشیع ہوں، دونوں نے ان کو اگنور کیا ہوا ہے. یہ بات آپ کی درست، بالکل درست. یہ ریحانت النبی جو ہے 1-2 کتابیں میری نظر سے گزری ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، کتابچے مطلب ہے. تو یہ کتاب بھی میں نے لکھنے کا میرے دل میں اس لیے خیال آیا کہ میں نے ان پر بھرپور لکھی. آپ کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے جد امجد ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں آپ کی اولاد میں سے ہیں. اور ایک حوالہ تو یہ تھا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ سیدنا امام حسن پر، سیدنا امام حسین پر بے شمار لکھا گیا، حسینی آل پر بہت بے شمار لکھا گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی، لیکن ان پر بہت کم لکھا گیا. بالکل صحیح. تو یہ ریحانت النبی جو ہے میں نے اس حوالے سے لکھی. دوسری 2 چیزیں جو ہیں، 2 باتیں ان پر، ان کے حوالے سے. ایک تو آپ کی اولاد کے حوالے سے، وہ بھی میں نے ایک چیپٹر بھرپور لکھا ہے، اور جس میں نے آپ کی ازواج مطہرات کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اتنی بیویاں تھیں، اتنی آپ کی، بھائی میرے، آپ نے غالباً اس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ 9 نکاح آپ نے، 9 بیویاں تھیں، ان سے اولاد ہوئی. بھائی آپ کی اگر یہ 70 بیویاں یا 100 بیویاں، یا کسی نے ایک کتاب میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ 350 بیویاں تھیں، تو میرے بھائی اگر اتنی بیویاں ہوتی تو میں نے اس میں گنتی کی ہے، بھائی ان کو وقت کتنا ملا ہے، آیا کہ اتنی شادیاں کر بھی سکتے تھے یا نہیں. ان میں اگر کوئی کی ہوتی تو کہیں نہ کہیں تو اولاد بھی ہوتی. تو آپ کے میکسیمم بیٹے سب ملا کر 16 تعداد آئی ہے، لیکن 13 تعداد جو ہے وہ ایک نے 12 لکھی ہے، 13 تعداد آپ کی بنتی ہے، میں نے ان کے نام لکھے ہیں. اور 16 تعداد جو ہے کوئی یہ جو عمدۃ الطالب والے اس نے ایک روایت دی ہے. تو بہرحال اس حوالے سے بھی میں نے ان پر بات کی. یعنی آپ نے اس میں بڑا تحقیقی کام کیا. ایک تو یہ ازواج کے حوالے سے میں نے ان کا ایک چیپٹر نوٹ کیا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کہ یہ انہوں نے اپنا دستبردار کیوں ہوئے، تو میں نے اس پہ بھی لکھا ہے. ایک جس کو یوں کہتے ہیں معتدل اس کا ایک رویہ ہے. تو اس میں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سید ہے. اللہ، یہ حضرت امام حسن کے بارے میں، یہ واحد لفظ جو ہے یہ حضرت امام حسن کے بارے میں ہے. حضرت امام حسین کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ میرے یہ بیٹے جو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، شباب اہل الجنہ، یہ آتا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ. لیکن ھذا ابنی سید، یہ صرف اور صرف حضرت امام حسن کے بارے میں ہے اور کسی کے بارے میں نہیں ہے. اب حسنین کریمین کی جو اولاد ہے، جو شک میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے، وہ سید ہے. جو شک میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے وہ سید ہے. اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی جو اولاد، نسب چونکہ ادھر سے چلتا ہے تو ان کی اولاد جو ہے وہ سید ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے 2 گروہوں کے درمیان جو ہے یہ صلح کرائے گا، 2 بڑے گروہوں کے درمیان جو ہے یہ صلح کرائے گا. تو میں نے اس حوالے سے بھی ایک بھرپور اس کی ضرورت تھی، تاریخی طور پر اس کی ضرورت تھی. اور اس کی ایک بہت بڑی تقریب جو ہے بہادر میں نے پتا بہت بڑی تقریب میں ہوئی ہے. آپ کے پیر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے، پیر صاحب بھی تشریف لائے، پورے سادات جو ہیں، نوشاہی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، باقی لوگ خضر نوشاہی بھی تھے، ڈھیر سارے تھے. تو اس میں جو ہے میں نے اس میں جو حسنی سادات ہیں ان کا بھی میں نے مختصر تذکرہ جو ہے وہ اس میں نے کیا ہے. اب جو ہے ایک کتاب رہ جاتی ہے، یہ اب میری یہ نئی کتاب ہے، یہ تازہ ترین کتاب ہے، یہ تازہ ترین کتاب آئی ہے. اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے گا. یہ کتاب جو ہے اس کی بھی ضرورت کو محسوس کیا گیا. اور ناظرین یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنی کتابوں کا تعارف کرایا
شاید بلکہ یقیناً اس سے پہلے ان موضوعات پر کام نہیں ہوا، اگر ہوا بھی تو بہت کم، نہ ہونے کے برابر. لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا علمی اور تحقیقی کام کیا اور وہ تمام چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر دیں جو اس سے پہلے شاید موجود نہیں تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہل ملتان کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنی علمی، ادبی اور تحقیقی کتابیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ تحریر کی ہیں یا تالیف کی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ نئی کتاب کا آپ تعارف کرا رہے ہیں. جی ہاں، یہ سید بطحہ جو ہے یہ میں نے اس کا بھی ایک پس منظر جو پس منظر اس کا کیا ہے، حضرت ابو طالب پر بہت کچھ لکھا گیا ہے جی، اور اس میں جو ہے ضرورت اس کی اس لیے آئی کہ یہ موجودہ دور جو ہے اس میں ناسبیت اور خارجیت جو ہے یہ آئے دن یہ بڑھ رہی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب اہل سنت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جو سیدنا علی کے نعرہ نہیں لگاتا، آپ کے علم میں ہی ہے، اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اہل تشیع میں سے ہے. یہ ایسے کہتے ہیں نا، بالکل یہ تو شیعہ ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ سیدنا علی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف سیدنا علی کے بارے میں فرمایا کہ ان کا دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت ہے، ان سے محبت کرنا عبادت ہے، جو ان پر سب و ستم کرے گا وہ مجھ پر کرے گا، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں بھی یہی فرمایا، اور حسنین کریمین کے بارے میں بھی یہی فرمایا. ان کے علاوہ تو کسی کے بارے میں نہیں فرمایا. بالکل صحیح. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری اہل بیت کا ذکر کرو تو اس میں تقصیر بیان نہ کرو، ولا تکسروا، اس میں تقصیر ہرگز بیان نہ کرو. اس میں یعنی جتنا بڑھا کر بیان کر سکتے ہو کرو، جتنی محبت اور مودت شامل ہو، محبت کا اظہار کر سکتے ہو کرو. بھائی وہ محبت کیسی ہے جس میں تقصیر ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تقصیر ہونی ہی نہیں چاہیے. بالکل جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے ساتھ جب محبت کرتے ہیں تو ان کا ذکر ایسے کریں وہ خدا تو کوئی نہیں بن سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جتنا کر سکتے ہو کرو. اب دیکھیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، واہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. اب پیمانہ کیا ہے؟ وفا کا پیمانہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر تم محمد سے وفا کرتے ہو تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بھائی میں بھی تم سے محبت کروں. وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ تم سے محبت کرے گا اور اتنی محبت کرے گا کہ لوح و قلم تمہارے حوالے کر دے گا. اب پیمانہ کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ وفا کرو. اب یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس پہ کیلکولیشن کی ہے، یہ بڑا ایک لمبا ہے، اپنا طویل موضوع ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ہاں، ایک اس پر ہم پروگرام دوبارہ کریں گے. یہ جو میں نے اس کو عنوان دیا ہے نا، رئیس المتا، اسوہ وفا، منبع جود و سخا، ثبت الجنان، جمیل الطلع، خیر الورا، ام مصطفیٰ، سید بطحہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام. یہ حضرت علی آپ کو سید العرب والعجم کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ فرماتے تھے کہ میرے باپ جو ہیں یہ عرب و عجم کے سردار ہیں. بے شک. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وفا کی دنیا کے جتنے پیمانے اکٹھے کر لو، سب کو یکجا کر دو تو کسی کا یعنی پکڑا جو ہے سیدنا ابو طالب کے برابر نہیں ہو سکتا. نہ بڑھ جا برابر ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں کہ ٹنیور دیکھیں، اب کسی کا پیریڈ جو ہے 2.5 سال ہے، کسی کا 10 سال ہے، کسی کا 20 برس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، سیدنا عبداللہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے.
घर किसका है? सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का है, अबू तालिब का है, घर में मौजूद है। वाह। सैयदा आमना के यहाँ रहे, सैयदना अबू तालिब मौजूद हैं। वाह। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ रहे, सैयदना अबू तालिब मौजूद हैं। 8 बरस का तो पीरियड ये गुजरता है ना, ठीक हो गया, आंखों से कभी गैब नहीं होने दिया। वाह। जब ये 8 साल का अरसा गुजर जाता है, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, तो वो हवाले करते हैं, अपने बेटों को बुलाते हैं कि भाई तुम इधर आ जाओ, कि ये जो है ना मेरा पोता, ये मेरी आंखों का नूर है। जब मुझे प्यास लगती है, जब मुझे भूख लगती है, जब मैं फाका कशी का शिकार होता हूँ, आपको पता है, तो मैं इनको बाहों में उठाकर अल्लाह के हजूर पेश करता हूँ, तो बारिश बरसने लगती नेमतें आ जाती हैं। नेमतें ही नेमतें होती हैं। ये वाह। मेरी आंखों का नूर है। वाह। तो कौन इसकी परवरिश करेगा, कौन इसको संभालेगा? जिस तरह मैं अपनी जिंदगी से, अपनी हयाती में, अपनी इस जो दी हुई है, इससे बढ़कर अपनी जान से ज्यादा इसको प्यार करता रहूं, कौन है जो करे? तो बैठे हुए तो सारे आपके बेटे, उन्होंने अर्ज की, बाबा जान ये खुद बड़े सियाने हैं, ये खुद इंतखाब कर लें कि ये किसके पास जाना चाहते हैं। आप उठे और सैयदना अबू तालिब की आगोश में बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसला हो गया, फैसला हो गया, बात खत्म हो गई। वाह। सैयदना अबू तालिब ने फिर कितने बरस? 8 बरस वो, और 40 बरस तक 32 बरस ये बनते हैं। कितने हो गए? 40 बरस। और 10 नबी में सैयदना अबू तालिब का वफात होती है। 10 बरस ये, 40 और 10 50 बरस। अगर वो 8 साल निकाल भी दो तो 42 बरस ऐसे हैं सबसे ज्यादा कि इस आलम में गुजारे कि सबसे पहले मुहाफिज भी आपने मुतय्यन किए थे। मुहाफिज का यूनिफॉर्म के साथ पहरा देना जो है, ये सैयदना अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि शाबे अबी तालिब में 3 बरस गुजारे, आंख को झपकने नहीं दिया, बल्कि आपके अशार मौजूद हैं कि ऐ आंख अगर तू झपकने लगेगी तो आपको ये भी आता है, मिर्चें डाली, नमक डाला, अगर इसके बावजूद तू झपकती है तो मैं अपनी तलवार की नोक तेरे अंदर रख दूंगा ताकि तू सो ना सके, कहीं मेरे भतीजे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अब आप खुद सोचें कि वफाओं के पैमाने, अगर वफा ही मेयार है तो फिर सैयदना अबू तालिब से पढ़कर वफादार कौन? सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये वफा का वो पैमाना है कि जिन पर सब पैमाने जो है आकर खत्म हो जाते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है। राजा साहब, इंशाल्लाह इस किताब पर हम दोबारा, हाँ इंशाल्लाह इसी वक्त में बात करेंगे। बिल्कुल। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक हमारी जैसी शख्सियत के मालिक हैं, और जितनी किताबों पर उन्होंने तबसरा किया, मैं ये समझता हूँ कि वो सब किताबें जो हैं वो एक तारीख़ी हैसियत की हामिल हैं। और अभी तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो कहना बाकी था, लेकिन चूँकि आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो मैं इस सारे प्रोग्राम को सिर्फ एक शेर में, बल्कि डॉक्टर साहब की नज़र कहिए जाता हूँ कि जो आईने को भी हैरत में डाल देता है, जो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। तो इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को दावत देंगे और मज़ीद गुफ्तगू इंशाल्लाह उनसे होगी। तो अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.